السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کافی احباب نے اور خصوصاً بہنوں بیٹیوں نے ماؤں نے کافی ارشاد فرمایا کہ جی حمل جو ہے بار بار ضائع ہو جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جناب علی جب ایسا بار بار ہوتا ہے تو بجائے آسان علاج میں رجوع کرنے کے قوم جو ہے یا تو ایک ایسا علاج کرنے بیٹھ جاتی جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں بن رہا، یا قوم کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ تھاڑے اتنے تو جادو ہو یا پتر ساڑی جٹھانی ہے نا تو نال دیورانی ہے، انہوں نے جادو کیتا حمل ضائع ہو جاندہ سی۔ اور جب میں نے ایک خاتون نے بولا کہ ہماری بڑی والی جٹھانی اور چھوٹی والی دیورانی نے ہمارے پاس جادو کیا، ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے، جب میں نے کہا بھائی ان کی تصویر بھیجو میں جادو ان پر الٹ دیتا ہوں، تو تصویر میں نے دیکھا اتنی پیاری معصوم سی جٹھانی، اتنی پیاری سی دیورانی۔ میں نے کہا نہیں یار خدا کے لیے ان کو معاف کر دو، یہ جادوگرنیاں نہیں ہے بھائی۔ جادو کرنے والے کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب پھٹکار نہیں ہے، چہرہ معصوم ہے، چہرے پہ نور ہے، چہرے میں معصومیت ہے، تو ایسے چہرے جادو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو کام بھی ظلم کرے گا اس میں شفافیت پیدا ہوگی، جب شفافیت پیدا ہوگی تو چہرے پہ کرختگی آئے گی اور اس سے کلیئر ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جب میں نے شکلیں دیکھی تو میں نے کہا بھائی یہ بات غلط ہے، یہ جادوگرنیاں نہیں ہے، خود بیچاری معصوم بچیاں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دماغ کو گمراہ کر دیا جاتا ہے بجائے صحیح علاج کرنے کو۔ تو مسکیریج ہوتا کیوں ہے، اسقاط حمل ہوتا کیوں ہے، حمل ضائع ہوتا کیوں ہے، اس مسئلے کو حل کر لیجئے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ آپ ٹھیک رہیں گے، حمل کے ضائع ہونے سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ضائع ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایک چیز ہے کہ بھاگ دوڑ اچھل کود یہ نہیں کریے۔ دوسری چیز ہے تیز گرم چائے، اس سے بھی حمل ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسکیریج ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ فرماتے تھے وہ چولہے پہ بار بار گرم کر کے کھانا کھاتے تھے، میں نے کہا شکر ہے تو مرد ہے، عورت ہوتا تو تیرا تو بے اولادی مرتا۔ تیز گرم کھانا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے حالت حمل میں چنے کی دال، جی چنے کی دال حمل کی بدترین دشمن ہے، اس میں تحریکی اثرات بہت ہیں چنے کی دال میں، ایون کہ آپ زیادہ کھائیں گے بواسیر ہو جائے گی، السر ہو جائے گا، السرائٹوں میں چلے جائیں گے، خون آنا شروع ہو جائے گا، تو ڈیفینیٹلی جناب علی حمل بھی ضائع ہوتا ہے۔ مسور کی دال، کلونجی، یہ چیزیں حالت حمل میں آپ بند کریں گے تو یقین کیجئے کہ 90% تو آپ سیف سائڈ ہو گئے کہ آپ کا حمل ضائع نہیں ہوگا، جانا خارج ہو جانا۔ اور تیز ٹھنڈا پانی سے پینے سے کیا ہوگا یا تیز ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پینے سے کیا ہوگا کہ حمل ضائع نہیں ہوگا، ڈیڈ ہو جائے گا۔ ڈیڈ ہو جانا اور ہے، مر جانا اور ہے حمل کا، اور بہہ جانا خارج ہو جانا اور ہے۔ تو تیز ٹھنڈا پانی بھی حرام کر دیجئے، تیز کولڈ ڈرنک بھی بند کر دیجئے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو پوری دنیا میں ایک کہانی پھیلی ہوئی ہے مس کیریج ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس کی وجوہات آپ حل کر لو۔ گرم چیزیں کھانا بند کر دو، تیز مرچ مسالہ کھانا آپ بند کر دو، اور سب سے بڑی زہریلی چیز حالت حمل میں آپ کو بتا دی، چنے کی دال ہے، مسور کی دال ہے اور کلونجی ہے، یہ چیزیں حالت حمل میں کسی بھی صورت میں نہیں کھائی جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو عادت ہے مختلف ذرا سی اونچ نیچ میں گولیاں کھانے کی، تو جس سے بھی گولیاں اور دوا لیں اس کو ضرور بتائیے کہ آپ پریگننٹ ہیں، آپ حالت حمل میں ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ دوا جو ہے ایک مخصوص معتدل کیفیت کی آپ کو دی جائے اور آپ کا حمل قائم رہے۔ تیسری بات، حالت حمل میں قبض ہو جاتی ہے۔ حالت حمل کی جو قبض ہے وہ یا تو محض آپ اسپغول کی بھوسی سے نمٹائیں گے، ٹھیک ہے جی، یا پھر آپ کی گائناکولوجسٹ ہو بڑی عمر کی، وہ چاہے تو حالت حمل کو سمجھتے ہونے کے باوجود بھی کوئی مناسب سی دوا دے دے۔ حالت حمل میں اپنی طرف سے آپ پیٹ کھولنے کی دوا نہیں کھائیں گے کسی بھی صورت میں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں نے خواتین کو پکا دیکھا ہے، خواتین کو جس طرح کے وہ بیانات دیتی ہیں، سنا ہے، ان کے میسیجز سنے دیکھیں، کہ پتہ چلا حالت حمل میں سنا مکی کھا لی ایک چمچ بھر کے، کیوں جی قبض تھا، تو قبض تو خارج ہو گیا، حمل بھی خارج ہو گیا، کیونکہ سنا مکی میں تحریکی اثرات ہیں۔
تو حالت حمل میں کوئی بھی تحریکی اثرات کی دوائیں آپ نہیں کھاتی۔ سنا مکی انتہائی مفید ہے، آسمان تک اس کی تعریفیں ہیں، لیکن حالت حمل میں نہیں کھائی جائے گی، کیونکہ 5 نمبر غدی محرک ہے، گرم تر اس کا مزاج ہے، تو لہٰذا وہ بھی فلو کی طرف ڈال دے گی آپ کو۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چند احتیاطیں ہیں، چند باتیں ہیں کہ آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی پینی، تیز مرچ مسالہ نہیں کھانا پینا، اور تیز محرک دوائیں جو ہیں وہ نہیں کھانی پینی آپ نے، اور جناب علی چنے کی دال، مسور کی دال اور تیز مرچ مسالے والا کام آپ نے نہیں کرنا، کلونجی نہیں کھانی۔ تو یہ محض چند احتیاط اگر آپ نے کر لی، اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اونچ نیچ ہو تو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اپنی جناب علی فیصلے سے دوا نہیں لینی، بلکہ آپ گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کریں کہ میں اس وقت یہ کیفیت فیل کر رہی ہوں، تو جناب علی وہ جو ہے آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ یہ کر لیجئے اور یہ لے لیجئے، اور ان کو ہمیشہ بتانا ہے کہ آپ حالت حمل میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ حمل کی حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، حمل کی حفاظت کا، کہ ایک کالا دھاگا لے لیجئے، ایک کالا دھاگا، اور اس میں صرف 108 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو پڑھ لیں، پڑھ کے کچی گٹھان مار کے جب آخری دفعہ یا حفیظو پڑھیں تو پھونک مار دیں، پھونک مار کے گٹھان کھینچ دیں، اور گٹھان کھینچ کے اب یہ عورت ہی پہنے گی نا، حمل کی حفاظت کے لیے تو عورت کو پہننا ہے نا، مرد کو تو نہیں پہننا، تو یہ کر کے الٹے ہاتھ میں دھاگا باندھ لیجئے۔ پڑھا آپ نے اللہ کا نام ہے، قرآن میں جو ہے نا من شر النفاثات فی العقد، وہ ان عورتوں کے لیے ان کی برائی کی گئی ہے جو جادو ٹونے پڑھ کے پھونک کے منتر کے دھاگے باندھتی تھی۔ تو میں جادو ٹونے والا آدمی نہیں ہوں، میں آپ سے جادو ٹونے نہیں پھکوا رہا، میں کوئی منتر نہیں پھکوا رہا، میں قرآن کا اللہ کا ایک نام بتا رہا ہوں، صحیح جی؟ اللہ کا نام اگر آپ نے پڑھا ہے اور اچھے نیت سے پڑھا ہے، اچھے مقصد سے پڑھا ہے، تو اللہ کے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اضافی ایک روحانی امداد کے لیے، روحانی سپورٹ کے لیے یہ دھاگا بنا کے الٹے ہاتھ پہ پہن لیجئے گا، الٹے ہی ہاتھ پہ پہننا ہے، یاد رکھیے گا، اور ذات سیدھے ہاتھ پہ نہیں پہنے گی کوئی دھاگا، ہر چیز کی اپنی ایک کیمسٹری ہے۔ تو یہ کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بہت بڑی مدد کر دے گا اور بہت خیر کا معاملہ کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں کسی شادی بیاہ میں، تو کوشش کر لیں کہ وہاں کھانا ذرا کم کھانا ہے۔ ہوتا یہ کہ شادی بیاہ میں چونکہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کافی دیر کا ویٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو کچھ زیادہ کھا لیتا ہے۔ یہ کچھ زیادہ کھانا بھی حالت حمل میں وارے میں نہیں آتا، کھانا معتدل کھانا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جتنا کھانا ہے اس سے تھوڑا کم ہی کھائیے گا، اور چلنے میں احتیاط کیجیے گا، اور جو جوتے ہیں آپ کے سینڈل جو ہیں وہ بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے، وہ جو اتنی بڑی نوک والا ہوتا ہے نا سینڈل، وہ حالت حمل میں کسی صورت میں نہیں پہننا ہے، حمل ہر حال میں ضائع ہوگا اس سے، ٹھیک ہے۔ احتیاط میں نے ایمانداری سے بتا دی، کر آپ لیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو اچھا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔